آج ہم اپنا پورا پروگرام جنوبی پنجاب کی خواتین کے ساتھ کریں گے اور ان سے پوچھیں گے، ان سے جانیں گے کہ آیا جنوبی پنجاب صوبہ ان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس وقت جو شخصیت، جو معزز مہمان میرے ساتھ ہیں، وہ سٹی پریزیڈنٹ ہیں پیپلز پارٹی کی آفتہ بخاری صاحبہ، تو ان سے جانتے ہیں کہ آخر وہ خواتین کے لیے، صوبے کے لیے کس حد تک کام کر رہی ہیں، کتنا ان پٹ ڈال رہی ہے پیپلز پارٹی اپنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں شاہ صاحب؟ الحمدللہ۔ کیا کہیں گی؟ میں نے اپنی پولیٹیکل کیریئر کا آغاز جو ہے وہ صوبے کی تحریک سے ہی کیا تھا، اور بہت کام کیا ہم نے صوبے کے لیے۔ آلموسٹ 10 ایئر میں نے صوبے کی تحریک میں کام کیا، اور پھر پیپلز پارٹی نے مجھے انوائٹ کیا کہ ہمارے بھی منشور میں صوبہ ہے، اور پھر پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے بعد بھی ابھی تک جہاں بھی اس صوبے کے لیے میری ضرورت ہوتی ہے، صوبے کی تحریک میں، پروگرامز میں، جہاں جہاں مجھے بلایا جاتا ہے تو میں جاتی ہوں، کیونکہ صوبہ جو ہے وہ اس وقت ناگزیر ہو چکا ہے، خاص طور پہ پنجاب کے لیے، کیونکہ پنجاب ایک اتنی بڑی آبادی کا صوبہ ہے کہ اتنے بڑے ملک ہیں دنیا میں، اتنے بڑے ملک ہیں جتنا بڑا ہمارا صوبہ ہے پنجاب۔ اس لیے ڈیسینٹرلائزیشن پاور کے لیے یہ ضروری ہے کہ چھوٹے صوبے بنایا جائے، اس کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے۔ یہاں وسیب میں تقریباً پچھلے 45-50 سال سے صوبے کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور اسی وجہ سے چل رہی ہیں کہ یہاں جو استحصال ہو رہا ہے مسلسل، یہاں کے مزدوروں کا، یہاں کے کسانوں کا، یہاں کے وکلاء کا، یہاں کے طلباء کا، یہاں کی خواتین کا، اور ہر طبقے کا جو استحصال ہو رہا ہے، اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے یہاں سے ایک ہی آواز اٹھتی ہے، اور وہ ہے صوبے کی آواز۔ اور اس کے لیے ہم خواتین کے حوالے سے میں خاص طور پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں کے ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے، چھوٹی چھوٹی اپلیکیشنز کے لیے ہمیں یہاں سے موو کرنا پڑتا ہے لاہور میں۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب ایک جدوجہد ہے، ایک بہت بڑی جدوجہد ہے، مطلب جتنے بھی پولیٹیکل ورکرز ہیں، چاہے کوئی بھی مکتبہ فکر لے لیں، پچھلے 50 سال سے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کے صوبے کے لیے۔ اگر ہم یہاں بات کریں کہ آپ کی ایک پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، آپ کی جماعت اس پہ کس حد تک کام کر رہی ہے؟ ہماری جماعت نے دیکھیں، پہلے ہمارے پرائم منسٹر جناب یوسف رضا گیلانی سے اس آواز کو اسمبلی کے فلور تک پہنچایا، اور اتنا ہائی لائٹ کیا، اس کو اتنا بلند کیا، کیونکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ اس ٹائم ہمارے وسیب میں صوبے کی کتنی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے یہاں کے جو تنظیمیں کام کر رہی تھیں ان کو ساتھ ملا کے اور صوبے کی پورا سٹرکچر بنوایا، اسمبلی فلور تک ان کی آواز بلند کی، اور اب ہماری پریزیڈنٹ ہے جنوبی پنجاب کی جناب شازیہ عابد صاحبہ، موسیٰ گیلانی صاحب، علی حیدر گیلانی صاحب، عبد القادر گیلانی صاحب، ہمارے سینیٹر ہیں رانا محمود الحسن صاحب، مسلسل وہ اس صوبے کے لیے جو ہے وہ آوازیں بلند کر رہے ہیں اسمبلی فلور پہ جا کے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، اور کیونکہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ صوبے کی آواز کب بلند کریں گے، تو وہ اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے ہمارے لوگوں کی آوازیں بلند کر رہے ہیں مسلسل۔ تو ہماری تو پارٹی کا منشور ہے کہ صوبہ جنوبی پنجاب، صوبہ سرائکستان، ہم تو چاہتے ہیں صوبہ سرائکستان بنے، کیونکہ سب کی شناخت ہے، سندھ دیکھ لیں، بلوچستان دیکھ لیں، پنجاب دیکھ لیں، خیبر پختونخوا کو ان کی شناخت دی گئی، تو اگر یہ سرائکی وسیب کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی شناخت کے ساتھ ان کو صوبہ ملے، تو آئی تھنک یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جہاں مطلب صوبے سے تمام وہ جو بھی مسائل ہیں، اس میں وہ جو وسائل ہوں گے صوبے کے، وہ بروئے کار لا کر ان مسائل کو حل کیا جا سکے گا، لیکن یہاں کی بچی کے لیے، یہاں کی عورت کے لیے کتنا سود مند ثابت ہوگا صوبہ؟ ظاہری سی بات ہے، اب آپ دیکھیں ہماری میڈیکل کی جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری انجینئرنگ کی جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو اچھی پڑھائی کے لیے یا اچھے مارکس کے لیے لاہور موو کرنا پڑتا ہے۔ وہ ساہیوال جا رہی ہیں، وہ لاہور جا رہی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں ایک تو ہماری سیٹس کم نکلتی ہیں، ہمارے وسیب کے لوگوں کے لیے جو میڈیکل کی سیٹس ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی سیٹس ہیں وہ کم نکلتی ہیں، تو ان کو موو کرنا پڑتا ہے اپنے گھروں کو چھوڑ کے۔ ہمیں ایسے سمجھ لیں کہ وہ ایک بے وطنوں جیسی زندگی گزارنی پڑتی ہے دوسرے شہروں میں جا کے، اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں اکیلی لڑکی کو باہر بھیجنا کتنا ایک مشکل ہے۔ تو اس کے لیے جو خواتین کے لیے جو ضروری ہے، میں کہتی ہوں وہ تو آج بن جائے، کیونکہ خواتین کے جو مسائل ہیں وہ مردوں کے، لڑکوں کے مسائل سے بہت زیادہ ہیں۔ اچھا بخاری صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صوبہ بننے کے بعد جو کہ پولیٹیکل ورکرز ہیں، اسپیشلی خواتین پولیٹیکل ورکرز، ایک تو تعداد پہلے ہی بہت کم ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے فیوچر میں بھی کوئی بہتری آئے گی، ان کے لیے بھی سود مند ثابت ہوگا؟ ہاں جی بالکل، آپ دیکھیں کہ جب ایم این اے ایم پی ایس کی سیٹس نکلتی ہیں
تو زیادہ تر کوٹا جو ہے وہ لاہور یا ساہیوال تک آ کے ختم ہو جاتا ہے. ساہیوال تک بھی نہیں آتا, لاہور تک ہی. اور لاہور میں تو ہم نے سنا ہے کہ ہر گلی میں آپ کو ایم پی اے کی نشست بانٹی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے اگر ہمارے ملتان یا آگے ہم چلے جائیں, ملتان سے بھی آگے ہمارے ڈی جی خان چلا جائیں, لئیے چلے جائیں, ان سائڈس پہ چلے جائیں, تو یہاں تک تو پہنچ ہی نہیں سکتی. تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ پورے وسیب میں سے ایک سیٹ جو ہے وہ ہماری جنوبی پنجاب کی ہم نے دی ہے شازیابی صاحبہ کو, اور ایک ہی سیٹ ملتان سے مقصودہ بی بی کو نون لیگ نے دی ہے. حالانکہ ان کی 30+ سیٹس ہیں, ان میں سے ایک سیٹ آپ ملتان میں دے رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی, ہاں تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے ہمارے وسیب کے ساتھ کہ آپ ہمارے 23 اضلاع پہ جو صوبے ہیں ان کو آپ ایک سیٹ دے رہے ہیں. تو ہماری کتنی ایک نمائندگی آپ کروا رہے ہیں. اچھا, کیا نہیں لگتا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سب کو, جو بھی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پولیٹیکل ورکرز ہیں, چاہے وہ کاروباری حضرات ہیں, آج یونٹی دکھانی چاہیے. اور یہ جو ایک نئی امنگ جاگی ہے لوگوں میں, مطلب ایک محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد, تو آج سب کو یونائٹڈ ہو کے ایک آواز بن کے ایک ڈیمانڈ کی جائے تاکہ وہ جو دیرینہ مطالبہ ہے اب وہ جا کے پورا ہو جائے. ہاں جی بالکل. اگر عوام اپنے, جیسے کہ ہم سم ٹائمز ہم سے سنا بھی جاتا ہے کہ پولیٹیشین اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل عوام کو اپنے مفاد کے لیے, کیونکہ یہ پراپر عوام کے مفاد کا مطالبہ ہے, تو اگر عوام اکٹھی ہو جائے اور وہ یہاں نہ دیکھے کہ ہم کس پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں, کس زبان سے اور کس مسلک سے بلونگ کرتے ہیں, ان سب چیزوں سے ہٹ کے صرف اپنے مفادات کے لیے, اپنے بچوں کے اور اپنے آنے والے جنریشن کی مفادات کے لیے اگر ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے, تو میرے خیال میں صوبہ بننا کوئی اتنا بڑے مشکل کام نہیں ہے, بن سکتا ہے وہ. جی تو ناظرین, سب سے بڑھ کر کہ 79 سال کے بعد آج, مطلب جہاں 50 سالہ پرانا دیرینہ, شاید اس سے بھی زیادہ پرانا یہ مطالبہ ہے جنوبی پنجاب کے لوگوں کا, اس خطے کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کا, تاکہ ازالہ ہو سکے. تو میرا خیال ہے کہ اب گورنمنٹ کو, جو جتنے بڑے حکمران ہیں, وہ مقتدر حلقے جو کہ فیصلے کرتے ہیں, آج ان کو ایک فیصلہ لینا پڑے گا اور لینا چاہیے. نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے تاکہ نئے مواقع ملیں, جو مسائل ہیں ان کے لیے وسائل بروئے کار لائے جا سکیں اور یہاں کے لوگوں کی تقدیر بدلی جا سکے.